ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہیں جس کی وجہ ان کی وجہ سے ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں؟ ایک تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اب بالکل بند ہوں، اکیلا ہوں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، اب میں جو چاہوں موبائل پر دیکھوں، انٹرنیٹ پر دیکھوں، جس سے چاہوں بات کروں، کمرہ بند ہے، میں اکیلا ہوں، کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ نے ہماری اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم سے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب ہر وقت تم کو دیکھتا رہتا ہے، ہر وقت تمہارا رب تمہیں دیکھتا رہتا ہے۔ رب وہ تمہارا مربی ہے، اس لیے تمہاری نگرانی کرتا ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے، اسے تم سے محبت ہے، تعلق ہے، اس لیے وہ تمہاری نگرانی کرتا ہے۔ گناہ کرنے کی جو دوسری وجہ ہوتی ہے وہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی نہیں جان پائے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میں نے سب انتظام کر لیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تمہاری آنکھوں کی چوری چھپے جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، اور آنکھ تو آنکھ، دل کے اندر، سینوں کے اندر جو چیز تم چھپائے رکھتے ہو وہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ جو عمل تم کرو گے وہ کیسے نہیں جانے گا؟ جو تمہارے دل کے یادیں، احساسات، تمنائیں، جذبات، شوق، وہ سب بھی وہ جانتا ہے۔ اس غلط فہمی سے نکل جاؤ کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تیسری وجہ، آدمی یہ سوچتا ہے ہم اور آپ، اللہ رحم فرمائے، کہ میں تو بالکل اکیلا ہوں، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، بھول گئے تم، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں پر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم ایسی جگہ نہیں ڈھونڈ پاؤ گے، یہ خیال دل سے نکال دو۔ اب جب آدمی کو یہ خیال آ جائے کہ اللہ میرے پاس ہے تو کیا وہ گناہ کرے گا؟ آدمی کو یہ خیال ہو کہ میرے باپ میرے پاس ہے، میری ماں میرے پاس ہے، کیسے وہ گناہ کرے گا؟ انہی چیزوں کی یاد تو بٹھانا ہے گناہ چھوڑنے کے لیے۔ یہی تو چیزیں ہیں کہ اللہ میرے پاس ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے چھپا نہیں سکتا۔ یہی تو چیزیں ہیں جن پر محنت کرنی ہے کہ یہ چیزیں عقیدے میں تو ہیں، لیکن یقین ان کا، استحضار ان کا، یہ دل میں بیٹھ جائے۔ عقیدہ ہونا الگ چیز ہے اور اس عقیدے کا استحضار ہو جانا الگ چیز ہے۔ صرف عقیدہ بالکل کافی نہیں ہے گناہوں سے بچانے کے لیے۔ چوتھی وجہ، اللہ، ہمارے علماء نفسیات نے لکھا ہے، جنہوں نے گہرائی کے ساتھ ہماری نفسیات کا مطالعہ کر کے ہمیں بتایا ہے کہ کیوں تم سے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کے زندگی بھر کے غور و فکر کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب انسان ایک ڈھیٹ اور نڈر بن جاتا ہے، بے حیا اور بے خوف بن جاتا ہے، تب پھر گناہ کرتا ہے۔ بعض اولادیں اپنے ماں باپ کے سامنے اتنی ڈھیٹ اور بے ادب بن جاتی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ تک سے یہ کہنے لگتی ہیں کہ آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے، جو کرنا کر لیں، میں اپنا راستہ نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں کی دوستی نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں سے جو میرا رشتہ ہے میں اس کو نہیں توڑوں گا، جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ جب کوئی بندہ یا بندی ڈھٹائی اور بے حیائی کے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ اپنے رب سے یہ کہنے لگتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لیں، میں گناہ نہیں چھوڑوں گا، اللہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں فانتظر، ٹھیک ہے انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں،
آؤ گے تم ایک وقت میرے پاس. ان اخذہ علیم شدید ان بطش ربک لشدید. پھر جو میں پکڑوں گا تو پھر تم چلاؤ گے, چیخو گے, بھاگنے کا راستہ ڈھونڈو گے. این المفر, کہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. تم مجھے چیلنج کر رہے ہو, تم یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کو جو کرنا ہو کر لیجئے. اللہ اکبر. جو جو گناہ میں نے اور آپ نے اب تک کیے ہیں, اللہ نے اگر معاف نہ کیا یا آئندہ کریں گے, اس پر جو گواہ پیش ہوں گے ان کا بھی حال سوچئے. کیسے کیسے گواہ کھڑے کیے جائیں گے. سب سے پہلے فرشتوں کو گواہ بنا کر پیش کیا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تمہارے ساتھ رہتے ہیں مستقل وہ فرشتے جو تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں, اور یہ فرشتے گواہ بن کر کھڑے کیے جائیں گے. اللہ, ہم نے اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا, یہ کرتے ہوئے دیکھا, یہ کرتے ہوئے دیکھا. چشمدید گواہی اللہ کی عدالت میں سچے گواہ بن کر فرشتے کھڑے ہوں. پھر دوسرا گواہ ہمارے اعمال کا ریکارڈ پیش کیا جائے گا. اعمال نامہ. ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. اللہ, کیا حال ہوگا اس اعمال نامے کا جو انسانوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا. چیخ چیخ کر انسان روئے گا, دہاڑے گا, کیا کروں میں, کہاں چھپاؤں, میری چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی ایسی نہیں ہے جو اس اعمال نامے میں درج نہ ہو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ذرا تصور تو کریں, اگر وہ یہ حشر میرا ہوا تو میرا کیا حشر ہوگا. ایک ایک آدمی ذرا سوچے, خالی سنو مت, تھوڑی دیر سوچو کہ یہ سب سچ ہے کہ نہیں, اعمال نامہ پیش ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ نے اپنی کتابوں میں کہا, نبیوں نے کہا, کیا ہم کو اس کے بعد بھی اس کے بارے میں شک ہے کہ ہمارا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے اور پیش ہوگا. فرشتے بھی گواہ, اعمال نامہ بھی ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. لو پڑھو, اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی کتاب, اپنا اعمال نامہ خود پڑھ, اور آج تو اپنی نفس کا حساب خود لے. دیکھ ہم تیرے ساتھ جو معاملہ کرنے جا رہے ہیں اس میں کوئی زیادتی ہے تیرے ساتھ. تیسرا گواہ, جو بھی گناہ ہم کریں گے زمین کے کسی حصے پر کریں گے, وہ کمرے میں کریں, سفر میں کریں, حضر میں کریں, بازار میں کریں, فون پر کریں, گفتگو کے ذریعے کریں, آنکھوں کے ذریعے کریں, معاملات کے گناہ ہوں, شرمگاہوں کے گناہ ہوں, بے حیائی کے گناہ ہوں, بے ادبی کے گناہ ہوں, بدتمیزی کے گناہ ہوں, ظلم کے گناہ ہوں, ماں باپ کے ساتھ بے ادبی ہو, بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی ہو, کوئی بھی ہوگا تو کسی نہ کسی زمین کے ٹکڑے پر. اللہ تعالیٰ اس زمین کو بھی گواہ بنا کر کھڑا کر دیں گے. یومئذ تحدث اخبارہا, زمین بولنے لگے گی. اللہ ذرا میری بھی سن لیجئے, بہت دن میں چپ رہی ہوں, میرے اوپر رہ کر اس بندے نے زنا کیا, اس نے جھوٹ بولا, اس نے شراب پی, اس نے یہ بے حیائی کا کام کیا, یہ معاملات کا